بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کتاب میں وہ ہے مرکب اشاری۔ مرکبات میں جو پہلا مرکب ہم نے پڑھا تھا وہ تھا مرکب توصیفی، اس کے دو جز تھے، موصوف اور صفت۔ اسی طریقے سے مرکب اشاری کے بھی دو جز ہے، ایک اسم اشارہ اور دوسرا مشار الیہ۔ اسم اشارہ جس اسم کی مدد سے ہم دوسری چیز کی طرف اشارہ کریں اور جس کی طرف اشارہ کرے اس کو بولا جاتا ہے مشار الیہ، جیسے اردو میں وہ کرسی، یہ لڑکا وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے ہی عربی زبان میں ہم مرکب اشاری بناتے ہیں۔ تو پہلی چیز جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ ہے اسم اشارہ، یعنی اسماء اشارہ کون کون سے ہے، مذکر مؤنث کے لیے کون کون سے استعمال ہوتے ہیں، اسی طریقے سے واحد، مثنیٰ اور جمع میں کون سے استعمال ہوتے ہیں، اور اس طرح سے ان کی اعرابی حالت بھی ہمیں ذہن میں رکھنی ہے۔ ان سب کے لیے محترم عامر سہیل صاحب نے یہ ٹیبل بنایا ہے، تو اس ٹیبل کو ہم یاد کرنے کی کوشش کریں گے اسی پیٹرن پہ۔ اب یہاں دیکھ سکتے ہیں قریب کے لیے اسماء اشارہ الگ ہے اور بعید کے لیے اسماء اشارہ الگ ہے۔ تو ہم اس کو اس طریقے سے یاد کریں گے، مذکر کے لیے ھذا، ھذانی، ھذینی، ھؤلائی، لیکن ذہن میں رکھنا ہے کہ ھذانی اور ھذینی یہ مثنیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ان کی اعرابی حالتیں الگ الگ ہیں۔ یعنی رفعہ میں ھذانی اور نصب اور جر میں ھذینی۔ مؤنث کے لیے قریب میں ہم استعمال کریں گے ھذہ، ھاتانی، ھاتینی، ھؤلائی۔ یہ تو ہو گیا قریب کے لیے۔ اب بعید پہ چلتے ہیں۔ بعید مذکر کے لیے ذالک، ذانک، ذینک، اولئک، اور مؤنث کے لیے تلک، تانیک، تینیک، اولئک۔ اب یہاں ایک چیز ہمارے ذہن میں آ رہی ہے کہ مثنیٰ کے لیے تو اعرابی حالتیں یہاں مینشن ہے، لیکن واحد اور جمع کے لیے نہیں۔ اصل میں واحد اور جمع کے جو اسماء اشارہ یہاں پہ یہ مبنی ہے۔ جب یہ مبنی ہے اس کا مطلب ہے ھذا کی تینوں اعرابی حالت، یعنی حالت رفع، حالت نصب اور جر میں ھذا ہی ہوگا، اس کی شکل تبدیل نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ھؤلائی اور اولئک، ان کی حالت رفع، حالت نصب اور جر ھؤلائی یا اولئک ہی ہوگی۔ تو یہ ٹیبل ہمیں پہلے یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد میں ہم کیسے مرکب اشاری بنا سکتے ہیں اور اس کا ہم ترجمہ کیسے کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم چلتے ہیں۔ یہاں پہ نیچے ایک مثال دی ہوئی ہے، یہ لڑکا۔ اب دیکھ لیجیے، یہ لڑکا یہ کمپلیٹ سینٹنس نہیں ہے، یہ مرکب ناقص ہے۔ اب یہ لڑکا اور یہ لڑکا ہے، اس میں فرق ہے۔ جب ہم کہیں گے یہ لڑکا ہے تو یہ ایک مکمل جملہ ہے، اور جب ہم کہیں گے یہ لڑکا تو یہ نامکمل جملہ ہے، مرکب ناقص ہے۔ اور اس یہ لڑکا، اب دیکھیں یہ جو ہے اس میں اشارہ ہے اور لڑکا اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، تو یہ مشار الیہ ہے۔ عربی میں ہم کیسے لکھیں گے اس کو؟ یہ کے لیے چونکہ یہ مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور یہ قریب میں ہے تو ہم ھذا لے کے آئیں گے، اور مشار الیہ لڑکا جو ہے اس کی عربی ہے ولدن، لیکن یہاں ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں الف لام کے ساتھ اس کو لانا پڑے گا۔ الف لام لائیں گے تو بنے گا الولد، دونوں کو ملائیں گے تو ھذا الولد۔ ھذا الولد کا ترجمہ ہم کریں گے یہ لڑکا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور اس میں دوسری جو اہم چیز یہ ہے، مطابقت بڑی ضروری ہے۔ جب آپ ھذا لے کے آئیں گے مذکر والا، وہ آپ کیسے لے آئیں گے؟ جیسا مشار الیہ ہے۔ اگر مشار الیہ مؤنث ہے تو اس میں اشارہ بھی آپ مؤنث لائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر جنس یہ جو ہے عدد کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے، عدد میں بھی مطابقت ہونی چاہیے۔ جیسے مثال ہے، یہاں پہ ہم مثال تو نہیں، یہاں پہ ایک جنس کی ایک مثال دی ہوئی ہے، مشار الیہ لڑکی ہے اور اس کے لیے استعمال ہوا ہے وہ چونکہ بعید کا ہے تو بعید میں ہمیں اس کا مؤنث ڈھونڈنا پڑے گا، وہ تل کا ہے، ہم کہیں گے تلک البنت، وہ لڑکی۔ یہ کچھ مختصر سی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اہم قاعدہ ہم یاد رکھیں گے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے پیج نمبر 81 پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین میں، پیج نمبر 81 پہ لکھا ہوا ہے
غیر عاقل کی جمع، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، غیر عاقل کی جمع، یعنی اگر مشار الیہ غیر عاقل ہے اور وہ جمع والی فارم ہے تو اس کے لیے اسم اشارہ واحد مؤنث استعمال ہوگا۔ اس کو ہم دوبارہ دہراتا ہوں اس پوائنٹ کو، اگر مشار الیہ غیر عاقل کی جمع ہو تو ہم کون سا لے کے آئیں گے اسم اشارہ؟ واحد مؤنث۔ اس کو ہم ذہن میں رکھیں گے۔ اب چلتے ہیں ہم ایکسرسائز پہ، چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائز۔ آپ اپنا یہ آڈیو کو آن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چلیں۔ تو پہلی جو ایکسرسائز ہماری ہے وہ ہے عربی میں ترجمہ کریں۔ پہلا یہ آدمی، آپ ٹرائی کر لیجیے اس کا، یہ آدمی، حاضر رجلو، کیوں نہیں آپ مجھے بتائے آدمی کے لیے کیا عربی میں آتا ہے؟ آدمی کے لیے عربی میں کون سا لفظ آتا ہے؟ نہیں، رجلن، رجلن، ٹھیک ہے نا، نکرہ۔ اب یہاں پہ ہمیں اس کا مرکب اشاری بنانا ہے۔ ہمارے پاس ہے حاضہ، رجلن جو ہے یہ مذکر ہے، پہلی بات تو ہمیں اسماء اسم اشارہ مذکر لانا پڑے گا، ایک چیز۔ دوسرا یہ آدمی ہے نا، اس کا مطلب یہ سامنے ہے، قریب ہے، تو اسم اشارہ ہمیں قریب والا لانا پڑے، تو قریب والا اسم اشارہ، مذکر والا اسم اشارہ، اور چونکہ ایک آدمی ہے تو واحد والا لے کے آنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے آپ نے چوز کیا حاذا، ادھر سے آپ نے رجلن کو الف لام کے ساتھ بھی لانا ہے، الرجل، ھذا الرجل، ٹھیک ہے، کلیئر۔ دوسری مثال، وہ لڑکا، بالکل۔ تیسری مثال، بالکل صحیح۔ چوتھی مثال، کیا 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 بتایا آپ نے؟ دوبارہ دہرائیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں پانچویں مثال، ہؤلاء الاولاد۔ اب یہاں پہ ایک یہاں پہ ایک قاعدہ بن رہا ہے، یہاں پہ لڑکے ہے، آپ لے کے آ رہے ہیں الاولاد، اولاد ولدن کی جمع ہے، تو لیکن یہاں پہ ہم جمع لے کے آ رہے ہیں لیکن یہ عاقل ہے، تو عاقل ہے تو اس لیے وہ والا قاعدہ یہاں پہ اپلائی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چھٹی مثال، ٹھیک ہے، اولئک النساء۔ اس کے بعد میں ساتویں مثال، یہ کتاب، ٹھیک ہے، اور وہ کھڑکیاں، نافذتن اس کا واحد ہے، اس کی جمع چونکہ یہ کھڑکیاں ہیں تو جمع ہے نوافذن، نوافذ ہے نا، نوافذ کھڑکیاں۔ تو اب یہاں پہ سوال ہے کہ نوافذ ہے، یہ غیر عاقل ہے، ہاں، تو آپ لے کے آئیں گے واحد۔ دیکھیے میں دوبارہ اس پہ اسکرول کر رہا ہوں نا، اوپر آپ دیکھ لیجیے، غیر عاقل کی جمع کے لیے اس میں اشارہ واحد مؤنث لے کے آئیں گے، تو واحد مؤنث ہے تل کا، تو تل کا نوافذو، ٹھیک ہے، تل کا نوافذو۔ ہاں، نویں مثال، یہ کتابیں، ہذہ، آپ کو الف لام لے کے آنا پڑے، نہیں تو یہ الٹا، یہ کمپلیٹ سینٹنس بنے گا اگر الف لام ہٹا لیں تو، الف لام ضروری ہے، ہاں، نہیں، ہذہ الکتب، چونکہ ہم ملا کے پڑھ رہے ہیں نا، اصل میں ہے یہ ہذہ پلس الکتب۔ اچھا،
ٹھیک ہے، یہ شہر عموماً شہر جو ہے مدینہ بھی آپ لے کے آ سکتے ہیں. اگر آپ مدینہ بھی لے کے آ سکتے ہیں تو وہ بھی چلے گا، بلد بھی چلے گا. اگر آپ مدینہ لے کے آ رہے ہیں تو پھر وہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ہذہ المدینۃ، ٹھیک ہے، وہ نیک لڑکا. یہ تھوڑا سا کمپلیکس ہے. وہ دیکھیے یہاں سمجھنا، یہاں جو ہے یہاں پہ نیک لڑکا کیا ہے؟ مشارن الیہ. ابھی تک جو مثالیں تھی اس میں مشارن الیہ مفرد تھا، واحد. اب یہاں پہ دو، یہ ایک ٹائپ کا مرکب ہے، مرکب توصیفی. نیک لڑکا، تو پہلے ہم اس کا ترجمہ کریں گے. الولد الصالح بن گیا مرکب توصیفی. اب وہ استعمال کرنا ہے لڑکے کے لیے، تو ذالک الولد الصالح. اچھا آگے دیکھیے اور ایک مثال ہے 12. پہلے اونچے پہاڑ کا بنا لیجیے آپ. جبل ہو گیا واحد، یہ اونچے ہیں، یہ جمع ہے. نہیں 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 نہیں، جبل ہو گیا پہاڑ، اس کی جمع ہم لے کے کیا آئیں گے؟ اس کی جمع لے کے آنا پڑے گا نا ہم یہاں. جبالن، ہاں جبالن. تو اونچے کے لیے شامخۃ استعمال ہوتا ہے، اونچا. مطلب اب چلا سکتے ہیں لیکن وہ مطلب اچھا نہیں لگ رہا، اس طرح سے آپ سمجھیے. تو شامخۃ، جی، شین میم، شین الف شا، شین الف شا میم خا اور گولتا. ہاں اوبیسلی کسرہ. آپ بتائیے اس کا کیا کریں؟ نہ نہ، یہاں پہ آپ دو قاعدے اس میں آ سکتے ہیں. دیکھیے ایک بات، پہلا ہم کریں گے اونچے پہاڑ، یہ موصوف صفت ہے. ذرا اس کا آپ بنائیے پہلے. آپ نے الشامخۃ جبال جمع ہے، آپ نے واحد کیوں لے کے آئے الشامخۃ؟ ہے نا یہاں پہ مطلب اگر ہم جبال جبل کی جمع ہے تو پھر ہمیں اس کی صفت بھی جمع لانی پڑی، کیونکہ موصوف صفت میں مطابقت ہے. چلو جلدی میں کرتا ہوں کیونکہ تھوڑا ٹائم کم ہے. ہاں، جبال غیر عاقل کی جمع ہے تو عموماً عرب جو ہے وہ اس کی صفت کیا لے کے آتے ہیں؟ واحد مؤنث. اس لیے الشامخۃ ہی آئے گا، الجبال الشامخۃ. تو اس کا ہم نے ترجمہ کرا. اب الجبال، پھر اگر ہم اس کو دیکھیں گے مشارن الیہ کے اعتبار سے تو یہ پھر جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے، غیر عاقل. تو آپ لے کے آئیں گے اس کے لیے واحد مؤنث. تو تلک الجبال الشامخۃ. ٹھیک. اچھا آگے، یہ امن والا شہر. الامین، الامین. آمینو بھی آپ لے کے آ سکتے ہیں، آمینون بھی استعمال، آمینو وہ بھی کر سکتے استعمال. آمینو بھی امینو بھی دونوں چلا سکتے ہیں.
हाज़िह अल-मदीनतुल आमिनतु, अमन वाला शहर, अल-मदीनतुल आमिनतु, फिर चूंकि ये मुअन्नस है मदीना तो हाज़िहिल मदीनतुल आमीना। ठीक है, ये दुनियावी जिंदगी, दुनियावी जिंदगी मुरक्कबे तौसीफी, पहले इसका करना हमें। हाँ, हयातुन, हयातुन हो गई जिंदगी, तो आप करेंगे इसको हयातु दुनिया, अल हयातु अद दुनिया, ये आपका बन गया मुरक्कबी तौसीफी, अल हयातु अद दुनिया, दुनियाई जिंदगी। ये चूंकि हयात गोलता के साथ है तो मुअन्नस है, हाज़िहिल हयातु दुनिया। ठीक है ना, हाज़िहिल हयातु दुनिया। तो ये कुछ मिसालें थी, इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स। इसके बाद में जो एक्सरसाइज 2 है, खाली जगहों में मुनासिब अस्माए इशारा यानी करीब का इस्तेमाल करना हमें। चले, पहला अल जिदारू, जिदारू मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? नहीं, जिदारू मुज़क्करी है। हाँ, जिदारू मुज़क्कर है, ठीक है, तो आपने सही बोला, हाज़ल जिदारू। ठीक है, अल कल्बु, अस्सय्यारतु, जी, अल गुरफतानी, जी, अद-दरसानी, अल मुस्लिमूना, अल अबवाबु। ठीक है, क्योंकि ये जमा, क्योंकि ये गैर आकिल जमा है। अल बनातु, अच्छा ठीक है, अस सुरुरु, क्यों आपने इस्तेमाल किया हाजी? हाँ, शरीर शरीर शरीर, पलंग, ठीक ठीक, बिल्कुल। अल बल, देखिए आगे मिसाल वो वाली अमन वाले शहर की, अल बलदुल अमीनु, अच्छा, ये अमन वाला अमीन भी आ सकता है और आमीनुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में तीसरी एक्सरसाइज है, खाली जगह में मुनासिब इसमें इशारा बईद का इस्तेमाल करना है। अब तालिबु, बईद का इस्तेमाल कर, ठीक है, अब तुल्लाबु, उलाइका, ठीक है, क्योंकि ये आकिल है। अन नुजूमु, तिलका नुजूमु, अल मस्जिदु, अल मदरसतु, अल बिन्तु, अस्सय्यारतानी, नहीं, हाँ, यहाँ पे आप बईद लेके आएंगे तानी का, तानी का। अच्छा, अल मदरस, अल मुदर्रिसातु, अद-दारु, हाँ, दारू मुन्नस है, जिदारुन मुज़क्कर है। जो हमने पहली मिसाल पढ़ी थी उधर जिदारुन वो मुज़क्कर है, ये एक जैसे है ना, वजन एक जैसा लग रहा है इनका जो साउंड है। दीवार है, और दीवार मुज़क्कर है, घर मुन्नस है। अच्छा, अल बुयूतु, जी, तिलकल बुयूतु। तो ये इसकी एक्सरसाइज थी, अस्माए इशारा जो थी, और ये इसमें बड़ा एक टेबल इम्पॉर्टेंट है, और बाकी इसमें मुताबिकत होती है जब हम इसमें इशारा बनाते हैं। मुशार इलैह पे इफ़लाम दाखिल करना है, और गैर आकिल, अगर गैर आकिल की जमा हो ये मुशार इलैह तो वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल करना हमें। तो बाकी इसमें एज इट कोई ख़ास चीज़ नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं। तो ठीक है ना, तो ये तो